سرسراہٹ اور آنکھوں میں چھپا خوف، وہ مخلوق جو سنتی ہے، دیکھتی ہے مگر خود سامنے نہیں آتی، وہ دنیا جو رات کے اندھیروں میں آباد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! رات کی تاریکی میں اندیکھی مخلوق کی تلاش۔ پھر سے اسی مخلوق کا لایا ہوں ایک واقعہ آپ کے لیے۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ابو وحید سٹوریز آفیشل۔ ایک گھر میں انویسٹیگیشن کے لیے جانا پڑا۔ وہ گھر تقریباً 20 سال سے بند پڑا تھا، مگر انویسٹیگیشن کی وجہ یہ بنی، کچھ دن پہلے سے آس پاس کے گھروں میں رہنے والے لوگ، انہوں نے بتایا اس گھر کے دروازے پر لگا تالا خود ہی ٹوٹ گیا اور دروازہ کسی وقت خود ہی کھل جاتا ہے اور کبھی بند رہتا ہے۔ بعض نے یہ بھی بتایا وہاں ایک لڑکی کو بھی دیکھا گیا ہے۔ آبادی کے بیچ میں بنا ہوا یہ گھر، اور وہ بھی آسیب زدہ، یہ کچھ ہمارے لیے الگ قسم کی سچویشن تھی۔ ہم اپنی تیاری کے ساتھ نکلے اور رات 11 بجے ہم اسی گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ بہت پرانا گھر تھا، انتہائی بوسیدہ ہو چکا تھا۔ گھر کے اونر پاکستان سے باہر تھے، مگر کبھی کبھی ان کا ملازم آ کر باہر سے چکر لگا کر چلا جاتا تھا۔ کچھ محلے دار کھڑے اس گھر کے اندر جانے سے پہلے ہمیں مختلف طرح کی باتیں بتا رہے تھے۔ گھر کا مین گیٹ کھلا ہوا تھا۔ ہم انویسٹیگیشن کے لیے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ انٹرنس پر ایک چھوٹا سا گارڈن، مگر پوری طرح مرجھایا ہوا، ہمارا استقبال کر رہا تھا۔ لائٹ سامنے کی طرف کی تو گھر کا انٹرنس ڈور نظر آیا۔ آگے بڑھ کے اس دروازے کو کھولا۔ ایک بے حد بری سمیل، گرمی اور حبس نے ہمارا سانس بند کرنے کی کوشش کی۔ وہ حال نما کمرہ مکمل جالوں سے بھرا ہوا تھا، اور وہ جالے بھی وقت کے ساتھ پرانے ہو کر کالے ہو چکے تھے۔ وہ گھر پوری طرح سے ہانٹڈ تھا۔ جانے کب سے وہ مخلوق اس گھر میں آباد تھی۔ ایک آواز نے ہمیں چونکا دیا، کون ہے؟ کیونکہ یہ کون ہے کا لفظ ایک لڑکی کی آواز میں تھا جو ہم سے پوچھا گیا تھا، اور آواز سامنے کمرے کے اندر سے آئی تھی۔ ہم نے فوراً لائٹ اس کمرے کی طرف کی، مگر باہر سے کچھ زیادہ دکھائی نہیں دیا۔ ہم فوراً اسی کمرے کے اندر چلے گئے، مگر وہ مٹی سے بھرے فرش اور کالی دیواروں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ ایکٹیویٹی شروع ہو چکی تھی۔ اس مخلوق نے خود کو محسوس کروانا شروع کر دیا تھا، اور پھر وہی آوازیں ہمیں اس حال نما کمرے سے آنی شروع ہو گئیں جہاں ہم سب سے پہلے آئے تھے۔ ہم فوراً وہاں بھی آئے، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ سیڑھیوں سے قدموں کے تیزی سے اوپر چڑھنے کی آواز سنائی دی۔ ہم بھی اوپر کے فلور کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ کوئی ایسے ہنس رہا تھا جیسے چھوٹے بچے کوئی گیم کھیلتے ہوئے خوشی ہوتے ہیں۔ ہم اوپر کے فلور میں آ گئے۔ سیم نیچے کی طرح ہی اوپر بھی 2 کمرے اور ایک حال نما کمرہ تھا۔ اب کی بار اوپر چڑھتے ہوئے اوپر کے روم کے اندر جاتی اس غیر مرئی مخلوق پر بھی ہماری نظر پڑ گئی۔ وہ ایک لڑکی تھی، مگر روم کے اندر جاتے ہوئے جب اس لڑکی نے پیچھے مڑ کر ہماری جانب دیکھا تو لائٹ کی روشنی میں سفید آنکھیں نظر آئیں، بہت زیادہ خوفناک سفید آنکھیں۔ ہم پیچھے اسی کمرے میں گئے تو کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنے عمل کے لیے اسی روم کو ڈیسائیڈ کیا، کیونکہ مجھے محسوس ہو گیا تھا یہ جنی کا اصل ٹھکانہ یہی کمرہ تھا۔ میں نے ایک دائرہ بنایا اور جو میرے ساتھ آیا تھا اسے دائرے کے اندر بلا کر اپنا عمل شروع کیا۔ وہ ہنسنے کی آوازیں اب غصے میں بدل رہی تھیں۔ عمل شروع ہو چکا تھا۔
گھر مکمل خالی ہونے کے باوجود بے شمار چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک خوفناک قسم کا شور پیدا کر کے عمل کو روکنے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی، اور پھر سناٹا بھر گیا۔ کمرے کی گرمی بتا رہی تھی، وہ کہیں آس پاس ہی کھڑے ہو کر ہمیں دیکھ رہی تھی، اور جیسے ہی عمل میں تیزی آئی، ایک لڑکی، وہی سفید خوفناک آنکھوں والی لڑکی، ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک ڈرا دینے والا منظر تھا۔ وہ سر جھکائے ہماری طرف آہستہ سے بڑھ رہی تھی، سر جھکا ہوا، مگر بال جیسے کسی نے پکڑ کر اوپر کی طرف کیے ہوئے تھے۔ اس کے پاؤں زمین پر نہیں تھے، وہ ہوا میں کھڑی تھی، اور پھر عمل مکمل ہونے تک ویسے ہی کھڑی رہی۔ میں نے اپنی پڑھائی جیسے ہی مکمل کی اور اس کی طرف پانی کے چھینٹے پھینکے، اس جنی نے کلیجہ پھاڑنے والی ایک چیخ ماری۔ اس نے بہت بڑا منہ کھولا تھا جو اندر سے بالکل کالا تھا، اور پھر وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ آنکھوں کے سامنے غائب ہوئی تھی۔ وہ گھر اب اسیب زدہ نہیں رہا تھا، افریت جا چکے تھے۔ ہم نے عمل کرنے کے بعد پورے گھر پہ پانی کے چھینٹے گرائے۔ جب باہر آئے، رات 2 بج چکے تھے، مگر وہ پورا محلہ ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ ہم نے انہیں تسلی دی کہ وہ جنات چلے گئے ہیں۔ ہم واپس آ گئے۔ کچھ دن بعد ہمیں پتہ چلا وہ گھر توڑ کر اس کی جگہ نیا گھر تعمیر کیا گیا ہے۔ ویورز، میری عمر گزر چلی علم جنات میں اور ان کو پڑھتے ہوئے، مگر یہ پہلا تجربہ تھا کہ اتنی آبادی کے بیچوں بیچ جنات کا بسیرا۔ یہ بڑا حیران کرنے والا منظر تھا۔ آپ کمنٹ کر کے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ سبسکرائب کر کے میرے ساتھ ایسے جڑ جائیں جیسے ہاتھ سے زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔